انسان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے، انسانی جسموں میں چھید کیے۔ میخانوں کی توہین ہے، ہندوں کی ہتک ہے، کمسر کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے۔ فقیر مجرم ہے، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں بہت اندھیرا ہے۔ تم نے تو عظمت انسان کا گلا گھونٹ دیا، تم نے تو عظمت انسان کا گلا گھونٹ دیا، ہم تو اس چڑیا کے مرنے پہ بہت روئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح اقبال سے معذرت کے ساتھ، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج سر اٹھتا نہیں بار ندامت سے میرا، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر۔ صدر علی وقار، قرارداد کی مخالفت میں آنے والے میرے مخالفین قرارداد کی مخالفت میں اس قدر شد و مت سے ہرزہ سرائی میں مصروف ہیں کہ مجھے پاکستان کی مرحوم اسمبلی کی یاد آ گئی، جس میں ایوان کی طرف سے غلط قرارداد پیش کی جائے یا درست۔ حزب اختلاف نے ہر کام میں مخالفت کی قسم کھا رکھی۔ ان کی منطق میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور ان کی بھی ہے کہ وہ کون سا فعل ہے جس پر میرے مخالفین اس قدر شد و مت سے رد اللسان ہیں۔ کیا ہم انسانیت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقوق ہمسائیگی ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم بیوگان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا قرون اولیٰ کے اوصاف میں کوئی ایک بھی صفت اپنے اندر رکھتے ہیں؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر اپنے تمام تر اعمال کو دیکھتے ہوئے ہم کس بات پر فخر و ناز کریں؟ دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم احساس کی دولت سے بھی عاری ہو چکے ہیں۔ مرشد اقبال آئینہ دکھا گئے، کاروان کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اگر ضمیر نام کی کوئی چیز اپنے پاس موجود ہے تو اپنے گریبانوں میں جھانکیے، ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم جو تخلیق کی احسن ترین ڈگری پر فائز تھے، آج اسفل السافلین عمیق ترین گھرے گر چکے ہیں۔ شیر مردوں سے ہوا پیشہ تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام۔ اے ساقی عشق کی تیرے جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ صدر علی وقار، میرے مخالفین سے کہیے کہ ایک طائرانہ نظر سہالہ بیس پر ان 25 نوجوانوں پر ڈالیے، ان کے خون پر ڈالیے جنہیں ہم پاک فوج کہتے ہیں۔ ایک نظر ڈالیے ایبٹ آباد کی پہاڑیوں کی طرف جہاں ہیلی کاپٹر اترتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک نظر ڈالیے اس کشکول کی طرف جس کے نیچے والا ہاتھ ہمارا اور اوپر کا ہے۔ ایک نظر ڈالیے اس امریکی کال کوٹھڑی میں جہاں عافیہ صدیقی سر جھکائے بیٹھی ہے۔ ایک نظر ڈالیے اس شخص کی طرف جو خود پر انسان برائے فروخت کی تختی لگائے مجبور کھڑا ہے۔ ایک نظر ڈالیے ان بچوں کی طرف جو کوڑے کے ڈھیر سے کھانا تلاشتے ہیں۔ ایک نظر ڈالیے اس استاد کی طرف جس پر میرے ارباب اختیار کے شیطانی چیلے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ایک نظر ڈالیے اپنے ایوان بالا کی طرف جہاں نام نہاد آرٹیکل 8 سے 28 تک کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور پھر کہیے میں تو شرمندہ نہیں ہوں۔ ایک نظر ڈالیے انصاف کی خاطر دھکے کھانے والے چیف جسٹس پر۔ ایک نظر ڈالیے اپنے جعلی ڈگری والے سیاست دانوں پر۔ ایک نظر ڈالیے عوام کے سروں پر بیٹھے ہوئے میمو کھیلنے والوں پر۔ ایک نظر ڈالیے ISI کے خلاف ہونے والی سازشوں پر، اور پھر کہیے میں تو شرمندہ نہیں ہوں۔ جناب والا، میرے مخالفین کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جاہل کو اگر جوہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے۔ میخانوں کی توہین ہے، ہندوں کی ہتک ہے، کمسر کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے، کمسر کے ہاتھوں میں اگر جان دیا جائے۔ صدر علی وقار، میرے دوست، انسانیت کے دریدہ دامن سے صرف نظر کرتے ہوئے اس دور کی مادی ترقی میں کہ قصیدے الاپنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گے۔
میں کہتا ہوں کہ ہم کیا کریں اس ترقی کو جس میں صدق صدیقی نہیں، جس میں عدل فاروقی نہیں، جس میں فقر عثمانی نہیں، جس میں جرت حیدری نہیں۔ اس دور میں ترقی ہے تو اس فلمی دنیا کی جہاں برہنہ جسموں والی عورتوں کو ہماری ثقافت سمجھ لیا گیا، جہاں سٹار پلس اور ہم ٹی وی کے بغیر گزارا ناممکن ہے، جہاں عورتوں کی تصاویر کو چوراہوں میں لگانا فخر کی علامت ہے۔ میرے دوست ذکر کرتے ہیں سائنسی ترقی کا، نوبل ایجادات کا، اقوام کی مادی ترقی کا، فاصلوں کے سمٹ جانے کا، لیکن انہیں کیا خبر کہ روایت سے ہوئی جتنی بغاوت، دکھوں کے قافلے اتنے بڑے ہیں، زمین کے فاصلے سمٹے ہیں جتنے، دلوں کے فاصلے اتنے بڑے ہیں۔ جتنا دامن ترقی کا بڑھتا گیا، زندگی کی قبا تنگ ہوتی گئی، جتنا روئے تمدن نکھرتا گیا، اتنی تہذیب بے رنگ ہوتی گئی۔ آدمیت مادیت کی ہوئی جو بھی تعمیر تھی، آدمیت کی تخریب میں ڈھل گئی۔ امن کے جس قدر ڈھول پیٹے گئے، خون بہتا گیا، جنگ ہوتی گئی، خون بہتا گیا، جنگ ہوتی گئی۔ اور آخر میں اپنے مخالفین سے صرف اتنا کہوں گا کہ حقیقت سے نظریں چرا کر کبھی ترقی نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت کا سامنا کرنا ہی ترقی کا پہلا قدم ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار کہ تو کتاب ہاں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔